الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، فتنہ قادیانیت اور ملت اسلامیہ کا موقف جو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1974 کے اندر قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا، اس کی تیسری قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، جس میں مرزائیوں کی لاہوری جماعت کے بارے میں بحث کی گئی ہے. لاہوری جماعت کی حقیقت. مرزائی صاحبان کی لاہوری جماعت، جس کے بانی محمد علی لاہوری صاحب تھے، بکثرت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتی، بلکہ مسیح موعود اور مہدی اور مجدد مانتی ہے. اس لیے اس پر ختم نبوت کی خلاف ورزی کے الزام میں کفر عائد نہیں ہونا چاہیے. اس کا مختصر سا جواب تو یہ ہے کہ جس شخص کا جھوٹا دعوی نبوت ثابت ہو چکا ہو، اسے صرف نبی ماننا ہی نہیں، سچا ماننا اور واجب الاطاعت سمجھنا بھی کھلا کفر ہے. چی جائے کہ اسے مسیح موعود، مہدی اور مجدد اور محدث قرار دیا جائے، جیسا کہ پیچھے بیان کیا جا چکا. کسی شخص کا دعوی نبوت جو دو حریف مذہب پیدا کرتا ہے، وہ اسے سچا ماننے والوں اور جھوٹا ماننے والوں پر مشتمل ہوتے ہیں. جو جماعت اسے سچا قرار دیتی ہے وہ ایک مذہب کی پیرو قرار پاتی ہے، اور جو جماعت اس کی تکذیب کرتی ہے وہ دوسرے مذہب میں شامل ہوتی ہے. لہذا جب مرزا غلام احمد قادیانی کا مدعی نبوت ہونا روز روشن کی طرح ثابت ہو چکا، تو اب اس کو پیشوا ماننے والی جماعتیں ایک ہی مذہب میں داخل ہوں گی، خواہ وہ اسے نبی کا نام دیں یا مسیح موعود، مہدی موعود اور مجدد کا. لیکن اس مختصر جواب کے ساتھ لاہوری جماعت کی پوری حقیقت واضح کر دینا بھی مناسب ہوگا. واقعی ہے کہ عقیدہ و مذہب کے اعتبار سے ان دونوں جماعتوں میں عملاً کوئی فرق نہیں، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں اور ان کے بعد ان کے خلیفہ اول حکیم نور الدین کے انتقال تک جماعت قادیان اور جماعت لاہور کوئی الگ جماعتیں نہ تھیں. اس پورے عرصے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام متبعین، خواہ مرزا بشیر الدین ہوں یا محمد علی لاہوری، پوری آزادی کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول کہتے اور مانتے رہے. محمد علی لاہوری صاحب عرصہ دراز تک مشہور قادیانی رسالے ریویو آف ریلیجنز کے ایڈیٹر رہے، اور اس عرصہ میں انہوں نے بے شمار مضامین میں نہ صرف مرزا صاحب کے لیے نبی اور رسول کا لفظ استعمال کیا، بلکہ ان کے لیے نبوت و رسالت کے تمام لوازم کے قائل رہے. ان کے ایسے مضامین کو جمع کیا جائے تو ایک پوری کتاب بن سکتی ہے. تاہم یہاں محض نمونے کے طور پر ان کی چند تحریریں پیش کی جاتی ہیں. 13 مئی سن 1904 کو گورداسپور کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں ایک بیان دیا، جس کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ جو شخص مرزا صاحب کی تکذیب کرے وہ کذاب ہوتا ہے. چنانچہ ایسے شخص کو اگر مرزا صاحب نے کذاب لکھا تو ٹھیک کہا. اس بیان میں وہ لکھتے ہیں، مکذب مدعی نبوت
کذاب ہوتا ہے۔ مرزا صاحب ملزم مدعی نبوت ہے، اس کے مرید اس کو دعویٰ میں سچا اور دشمن جھوٹا سمجھتے ہیں۔ خلفیہ شہادت بعدالت ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گورداسپور مورخہ 13 مئی سن 1904۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خداوند تعالیٰ نے تمام نبوتوں اور رسالتوں کے دروازے بند کر دیے، مگر آپ کے متبعین کامل کے لیے جو آپ کے رنگ میں رنگین ہو کر آپ کی اخلاق کاملہ سے نور حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ ریویو آف ریلیجن جلد 5 صفحہ 186۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں دنیا کی اصلاح کے لیے مامور اور نبی کر کے بھیجا ہے، وہ بھی شہرت پسند نہیں، بلکہ ایک عرصہ دراز تک، جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ وہ لوگوں سے بیعت توبہ لیں، آپ کو کسی سے کچھ سروکار نہیں تھا، اور سال ہا سال تک گوشہ خلوت سے باہر نہیں نکلے۔ یہی سنت قدیم سے انبیاء کی چلی آئی ہے۔ ریویو صفحہ 131 132۔ مخالف خواہ کوئی معنی کرے، مگر ہم تو اسی پر قائم ہیں کہ خدا نبی پیدا کر سکتا ہے، صدیق بنا سکتا ہے، اور شہید اور صالح کا مرتبہ عطا کر سکتا ہے، مگر چاہیے مانگنے والا۔ ہم نے جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، یعنی مرزا غلام احمد صاحب، وہ صادق تھا، خدا کا برگزیدہ اور مقدس رسول تھا۔ تقریر محمد علی صاحب در احمدیہ بلڈنگز۔ یہ اقتباسات تو محض بطور نمونہ محمد علی لاہوری صاحب بانی جماعت لاہور کی تحریروں سے پیش کیے گئے ہیں، لیکن یہ صرف انہی کا عقیدہ نہ تھا، بلکہ پوری جماعت لاہور نے اپنے ایک الفیہ بیان میں انہی عقائد کا اقرار کیا ہے۔ پیغام صلح جماعت لاہور کا مشہور اخبار ہے۔ اس کی 16 اکتوبر سن 1913 کی اشاعت میں پوری جماعت کی طرف سے یہ حلفیہ بیان شائع ہوا۔ معلوم ہوا ہے کہ بعض احباب کو کسی نے غلط فہمی میں ڈال دیا ہے کہ اخبار حاضہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب یا ان میں سے کوئی ایک سیدنا و ہادینا حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مدارج عالیہ کو اصلیت سے کم یا استخفاف کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہم تمام احمدی جن کا کسی نہ کسی صورت میں اخبار پیغام صلح کے ساتھ تعلق ہے، خدا تعالیٰ کو جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، حاضر و ناظر جان کر علل اعلان کہتے ہیں کہ ہماری نسبت اس قسم کی غلط فہمی پھیلانا محض بہتان ہے۔ ہم حضرت مسیح موعود و مہدی موعود کو اس زمانے کا نبی، رسول اور نجات دہندہ مانتے ہیں۔ پیغام صلح 16 اکتوبر 1913۔ اس حلفیہ بیان کے بعد لاہوری جماعت کے اصل عقائد سے ہر پردہ اٹھ جاتا ہے، لیکن جب مرزائیوں کے خلیفہ اول حکیم نور الدین کا انتقال ہوتا ہے اور خلافت کا مسئلہ اٹھتا ہے تو محمد علی لاہوری صاحب مرزا بشیر الدین محمود کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور انہیں خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر کے قادیان سے لاہور چلے آتے ہیں اور یہاں اپنی الگ جماعت کی داغ بیل ڈالتے ہیں۔ 14 مارچ سن 1914 کو مرزا بشیر الدین خلیفہ دوم مقرر کیے گئے اور 22 مارچ 1914 کو اس فیصلے سے اختلاف کرنے والی جماعت لاہور کا پہلا جلسہ ہوا۔ اس جلسہ میں جو قرارداد منظور کی گئی وہ یہ تھی: صاحبزادہ صاحب یعنی مرزا بشیر الدین
کہ انتخاب کو اس حد تک ہم جائز سمجھتے ہیں کہ وہ غیر احمدیوں سے احمد کے نام پر بیعت لے، یعنی اپنے سلسلہ احمدیہ میں ان کو داخل کر لیں، لیکن احمدیوں سے دوبارہ بیعت لینے کی ہم ضرورت نہیں سمجھتے۔ اس حیثیت میں ہم انہیں امیر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے بیعت کی ضرورت نہ ہوگی، اور نہ ہی امیر اس بات کا مجاز ہوگا کہ جو حقوق و اختیارات صدر انجمن احمدیہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیے ہیں اور اس کو اپنا جانشین قرار دیا ہے، اس میں کسی قسم کی دست اندازی کرے۔ ضمیمہ پیغام صلح 24 مارچ 1914۔ اس قرارداد سے واضح ہے کہ لاہوری جماعت کو اس وقت نہ جماعت قادیان کے عقائد پر اعتراض تھا اور نہ وہ مرزا بشیر الدین کو خلافت کے لیے نااہل قرار دیتے تھے۔ جھگڑا تھا تو اس بات پر تھا کہ تمام اختیارات انجمن احمدیہ کو دیے جائیں، نہ کہ خلیفہ کو۔ لیکن جب مرزا بشیر الدین محمود نے اس تجویز کو منظور نہ کیا تو محمد علی لاہور نے لکھا، خلافت کا سلسلہ صرف چند روز ہوتا ہے، تو کس طرح تسلیم کر لیا جائے کہ اگر ایک شخص کی بیعت کر لی تو اب آئندہ بھی کرتے جاؤ۔ پیغام صلح 2 اپریل سن 1914۔ یہ تھا قادیانی اور لاہوری جماعتوں کا اصل اختلاف، جس کی بنا پر یہ دونوں پارٹیاں الگ ہوئیں۔ اس سیاسی اختلاف کی بنا پر جب قادیانی جماعت نے لاہوری جماعت پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو لاہوری گروپ مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے پر مجبور ہوا۔ چنانچہ جب جماعت لاہور نے اپنا الگ مرکز قائم کیا تو کچھ اپنی علیحدگی کو خوبصورت بنانے کی تدبیر، کچھ قادیانی جماعت کے بغض اور کچھ مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی فکر کی وجہ سے اس جماعت نے اپنے سابقہ عقائد اور تحریروں سے رجوع اور توبہ کا اعلان کیے بغیر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم مرزا غلام احمد کو نبی نہیں بلکہ مسیح موعود، مہدی اور مجدد مانتے ہیں۔ لیکن اگر لاہوری جماعت کے ان عقائد کو بھی دیکھا جائے جن کا اعلان انہوں نے 1914 کے بعد کیا ہے، تب بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا موقف محض ایک لفظی ہیر پھیر ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے ان کے اور قادیانی جماعت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ جس طرح وہ مرزا غلام احمد کے الہام کو حجت اور واجب الاتباع مانتے ہیں، اسی طرح یہ بھی اسے حجت اور واجب الاتباع سمجھتے ہیں۔ جس طرح وہ مرزا صاحب کی تمام کفریات کی تصدیق کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی انہیں مذہبی ماخذ کی حیثیت دیتے ہیں۔ جس طرح وہ مرزا صاحب کے مخالفین کو کافر کہتے ہیں، اسی طرح یہ بھی مرزا صاحب کے مخالفین کو کافر اور جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قادیانی جماعت مرزا صاحب کے لیے لفظ نبی کا استعمال کرنے کو علی الاطلاق جائز سمجھتی ہے، اور لاہوری جماعت مرزا صاحب کے لیے اس لفظ کے استعمال کو صرف لغوی یا مجازی حیثیت میں جائز قرار دیتی ہے۔ اس حقیقت کی تشریح اس طرح ہوگی کہ لاہوری جماعت جن بنیادی عقیدوں میں اپنے آپ کو قادیانی جماعت سے ممتاز قرار دیتی ہے وہ 2 عقیدے ہیں۔ نمبر 1، مرزا غلام احمد کے لیے لفظ نبی کا استعمال۔ نمبر 2، غیر احمدیوں کو کافر کہنا۔ لاہوری جماعت کا دعویٰ ہے کہ وہ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتی بلکہ صرف مجدد مانتی ہے، اور غیر احمدیوں کو کافر کے بجائے صرف فاسق قرار دیتی ہے۔ اب ان دونوں باتوں کی حقیقت ملاحظہ فرمائیں۔ نبی نہ ماننے کی حقیقت۔ لاہوری جماعت اگرچہ اعلان تو یہی کرتی ہے کہ ہم مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے بلکہ مجدد مانتے ہیں، لیکن مجدد کا مطلب کیا ہے؟
بعین ہی وہ جسے قادیانی جماعت ذلی اور بروزی نبی کہتی ہے۔ چنانچہ محمد علی لاہوری صاحب اپنی کتاب النبوہ فی الاسلام میں، جو جماعت لاہور کی علیحدگی کے بعد کی تصنیف ہے، لکھتے ہیں انواع نبوت میں سے وہ نوع جو محدث کو ملتی ہے وہ چونکہ بباعث اتباع اور فنا فی الرسول کے ملتی ہے، جیسا توضیح مرام میں لکھا تھا کہ وہ نوع مبشرات ہے، اس لیے وہ اس تحدید ختم نبوت سے باہر ہے۔ اور یہ حضرت مسیح موعود ہی نہیں کہتے، بلکہ حدیثوں نے صاف طور پر ایک طرف محدثوں کا وعدہ دے کر اور دوسری طرف مبشرات کو باقی رکھ کر یہی اصول قرار دیا ہے۔ گویا نبوت تو ختم ہے، مگر ایک نوع نبوت باقی ہے، اور وہ نوع نبوت مبشرات ہیں۔ وہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو کامل طور پر اتباع حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں اور فنا فی الرسول کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب بعینی اسی اصول کو چشمہ معرفت میں، جو آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی سب سے آخری کتاب ہے، بیان کیا ہے۔ دیکھیے صفحہ نمبر 324۔ تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے، مگر ایک قسم کی نبوت ختم نہیں، یعنی وہ نبوت جو اس کی کامل پیروی سے ملتی ہے اور جو اس کے چراغ میں سے نور لیتی ہے، وہ ختم نہیں، کیونکہ وہ محمدی نبوت ہے، یعنی اس کا ذل ہے اور اسی کے ذریعے سے ہے اور اسی کا مظہر ہے۔ اب دیکھو کہ یہاں بھی نبوت کو تو ختم ہی کہا ہے، لیکن ایک قسم کی نبوت باقی بتائی ہے، اور وہ وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی سے ملتی ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 182 پر یہ بھی صاف لکھ دیا ہے کہ وہ نبوت جس کو ذلی نبوت یا نبوت محمدیہ قرار دیتے ہیں، وہ وہی مبشرات والی نبوت ہے۔ النبوۃ فی الاسلام صفحہ 150 مطبوعہ لاہور۔ آگے مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارتوں کی تشریح کرتے ہوئے اور انہیں درست قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، در حقیقت جو کچھ فرمایا ہے، یعنی مرزا غلام احمد صاحب نے جو کچھ کہا ہے، گو اس کے الفاظ میں تھوڑا تھوڑا تغیر ہو، مگر ماصل سب کا ایک ہی ہے، یعنی یہ کہ اول فرمایا کہ صاحب خاتم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بجز اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر فرمایا کہ صاحب خاتم ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کی مہر سے ایک ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے۔ اب امتی ہونے کے معنی یہی ہے کہ کامل اطاعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اور اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیا جائے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ایک قسم کی نبوت بھی مل سکتی ہے۔ وہ نبوت کیا ہے؟ اس کو اخیر میں جا کر صاف حل کر دیا ہے کہ وہ ایک ذلی نبوت ہے، جس کے معنی ہے فیض محمدی سے وہی پانا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ حوالہ کے لیے النبوہ فی الاسلام از محمد علی لاہوری صاحب صفحہ 153۔ محمد علی لاہوری صاحب کی ان عبارتوں کو اہل قادیان اور اہل ربوہ کے ان عقائد سے ملا کر دیکھیے جو پیچھے بیان ہو چکے ہیں۔ کیا کہیں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ لیکن آگے فرق ظاہر کرنے کے لیے لفظوں کا یہ کھیل بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت مسیح موعود نے اپنی پہلی اور پچھلی تحریروں میں ایک ہی اصول باندھا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ باب نبوت تو مسدود ہے، مگر ایک نوع کی نبوت مل سکتی ہے۔ یوں نہیں کہیں گے کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، مگر ایک نوع کی نبوت باقی رہ گئی ہے اور وہ قیامت تک رہے گی۔
یوں نہیں کہیں گے کہ ایک شخص اب بھی نبی ہو سکتا ہے، بلکہ یوں کہیں گے کہ ایک نوع کی نبوت اب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کا نام ایک جگہ مبشرات، ایک جگہ جزوی نبوت، ایک جگہ محدثیت، ایک جگہ کثرت مکالمہ رکھا ہے۔ مگر نام کوئی بھی رکھا ہو، اس کا بڑا نشان یہ قرار دیا ہے کہ وہ ایک انسان کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مل سکتی ہے۔ وہ فنا پھر رسول سے حاصل ہوتی ہے، وہ نبوت محمدیہ کی مستفاض ہے، وہ چراغ نبوی کی روشنی ہے، وہ اصلی کوئی چیز نہیں، ذل ہے۔ کیا یہ لفظوں کی معمولی ہیر پھیر سے ذل و بروز کا بعینی وہی فلسفہ نہیں ہے جو مرزا صاحب اور قادیانی جماعت کے الفاظ میں پیچھے بیان کیا جا چکا ہے؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو حقیقت کے لحاظ سے قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت میں فرق کیا رہ گیا؟ اور یہ صرف محمد علی لاہوری صاحب ہی کا نہیں، پوری لاہوری جماعت کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت کے درمیان جو مباحثہ راولپنڈی میں ہوا اور جسے دونوں جماعتوں نے مشترکہ خرچ پر شائع کیا، اس میں لاہوری جماعت کے نمائندے نے صراحتاً کہا کہ حضرت یعنی مرزا غلام احمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اضلال میں ایک کامل ذل ہے، پس ان کی بیوی اس لیے ام المؤمنین ہے، اور یہ بھی ذلی طور پر مرتبہ ہے۔ مباحثہ راولپنڈی صفحہ 196۔ نیز اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ حضرت مسیح موعود نبی نہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان میں منعکس ہے۔ مباحثہ راولپنڈی صفحہ 196۔ یہ سب وہ عقائد ہیں جنہیں لاہوری جماعت اب بھی تسلیم کرتی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ مرزا غلام احمد کی نبوت کے مسئلہ میں قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت میں صرف لفظی ہیر پھیر کا اختلاف ہے۔ لاہوری جماعت اگرچہ مرزا صاحب کا لقب مسیح موعود اور مجدد رکھتی ہے، لیکن ان الفاظ سے اس کی مراد بعینی وہی ہے جو قادیانی جماعت ذلی، بروزی یا غیر تشریعی یا امتی نبی کے الفاظ سے مراد لیتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لاہوری جماعت کا مسلک یہ ہے کہ مسیح موعود، مجدد اور مہدی کا یہ مقام جسے مرزا صاحب نے ہزارہا مرتبہ لفظ نبی سے تعبیر کیا اور جس کے لیے وہ خود 1914 تک بلا تکلف یہی لفظ استعمال کرتے رہے، خلافت کا نزاع پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے نبوت کا لفظ اور صرف لفظ مجازی یا لغوی قرار پایا گیا، جسے مرزا صاحب کی عبارتوں کی تشریح کے لیے اب بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عام تحریروں میں اس کا استعمال مصلحتاً ترک کر دیا گیا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے بالکل صحیح بات کہی تھی کہ تحریک احمدیت دو جماعتوں میں منقسم ہے جو قادیانی اور لاہوری جماعتوں کے نام سے موسوم ہیں۔ اول ذکر جماعت بانی احمدیت کو نبی تسلیم کرتی ہے، آخر ذکر نے اعتقاداً یا مصلحتاً قادیانیت کی شدت کو کم کر کے پیش کرنا مناسب سمجھا۔ آخر ذکر نے اعتقاداً یا مصلحتاً قادیانیت کی شدت کو کم کر کے پیش کرنا مناسب سمجھا۔ حرف اقبال صفحہ 149۔ یہاں یہ حقیقت بھی واضح کر دینا مناسب ہے کہ لاہوری صاحبان نے جو تعویل کی ہے کہ مرزا صاحب نے ہر جگہ اپنے لیے لفظ نبی مجازی یا لغوی طور پر استعمال کیا ہے، حقیقی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس تعویل کے لیے انہوں نے حقیقی نبوت کی ایک مخصوص اصطلاح گھڑی ہے جو شرعی اصطلاح سے بالکل الگ ہے۔
اس حقیقی نبی کے لیے انہوں نے بہت سی شرائط عائد کی ہیں، جن میں سے چند یہ بھی ہیں۔ نمبر 1، حقیقی نبی صرف وہ ہوگا جس پر حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کر آئے۔ نزول جبریل کے بغیر کوئی حقیقی نبی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، حقیقی نبوت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سابقہ شریعت کو منسوخ یا اس میں ترمیم کر سکے۔ النبوہ فی الاسلام صفحہ 47۔ نمبر 3، حقیقی نبی کی وحی عبادات میں پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 4، ہر حقیقی نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب لائے۔ النبوہ فی الاسلام صفحہ 60۔ حقیقی نبوت کی اس طرح 12 شرائط عائد کرنے کے بعد انہوں نے ثابت کیا ہے کہ چونکہ یہ شرائط مرزا صاحب میں نہیں پائی جاتی، اس لیے ان پر حقیقی معنی میں لفظ نبی کا اطلاق درست نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ شریعت کی معروف اصطلاح میں نبی کے لیے نہ کتاب لانا ضروری ہے، نہ یہ ضروری ہے کہ اس کی وحی عبادتوں میں ضرور پڑھی جائے، نہ یہ لازمی ہے کہ نبی اپنے سے پہلی شریعت کو ہمیشہ منسوخی کر دے، اور نہ نبوت کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ اس میں وحی لانے والے ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام ہی ہوں۔ لہذا حقیقی نبوت صرف اسی نبوت کو قرار دینا جس میں یہ ساری شرائط موجود ہوں محض ایک ایسا ہیلا ہے جس کے ذریعے کبھی مرزا صاحب کو نبی قرار دینا اور کبھی ان کی نبوت سے انکار کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ یہ شرائط عائد کر کے تو بہت سے انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ حقیقی نبی نہیں تھے، کیونکہ نہ ان پر کتاب اتری، نہ ان کی وحی کی تلاوت کی گئی، اور نہ وہ کوئی نئی شریعت دے کر کے آئے، لیکن وہ انبیاء تھے۔ تکفیر کا مسئلہ۔ لاہوری جماعت جس بنیاد پر اپنے آپ کو اہل قادیان سے ممتاز قرار دیتی ہے، وہ اصل میں تو نبوت ہی کا مسئلہ ہے، جس کے بارے میں پیچھے واضح ہو چکا کہ وہ صرف لفظی ہیر پھیر کا فرق ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ دوسرا مسئلہ جس کے بارے میں جماعت لاہور کا دعویٰ ہے کہ وہ جماعت قادیان سے مختلف ہے، تکفیر کا مسئلہ ہے۔ یعنی لاہوریوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان قرار دیتی ہے، لیکن یہاں بھی بات اتنی سادہ نہیں جتنی بیان کی جاتی ہے۔ اس مسئلے پر امیر جماعت محمد علی لاہوری صاحب نے ایک مستقل کتاب رد تکفیر اہل قبلہ کے نام سے لکھی ہے۔ اس کتاب کو بغور پڑھنے کے بعد ان کا جو نقطہ نظر واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کو مسیح موعود نہ ماننے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو مرزا غلام احمد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے مگر انہیں کافر اور کاذب بھی نہیں کہتے، ایسے لوگ ان کے نزدیک بلا شبہ کافر نہیں ہیں بلکہ فاسق ہیں۔ النبوہ فی الاسلام صفحہ 215۔ نمبر 2، وہ لوگ جو مرزا غلام احمد کو کافر یا کاذب کہتے ہیں، ان کے بارے میں ان کا مسلک بھی یہی ہے کہ وہ کافر ہیں۔ چنانچہ محمد علی صاحب لکھتے ہیں، گویا آپ یعنی مرزا غلام احمد کی تکفیر کرنے والے اور وہ منکر جو آپ کو کاذب یعنی جھوٹا قرار دیتے ہیں ایک قسم میں داخل ہیں، اور ان کا حکم ایک ہے اور دوسرے منکروں کا الگ ہے۔ آگے پہلی قسم کا حکم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت مسیح موعود نے اب بھی اپنے انکار یا اپنے دعویٰ کے انکار کو وجہ کفر قرار نہیں دیا، بلکہ وجہ کفر صرف اسی بات کو قرار دیا ہے کہ مفتری کہہ کر اس نے مجھے کافر کہا، اس لیے اسی حدیث کے مطابق کافر کہنے والے پر کفر لوٹ آتی ہے، اس صورت میں بھی کفر لوٹا۔ مزید دیکھتے ہیں، چونکہ کافر کہنے والا اور کاذب کہنے والا معنی یکساں ہیں، یعنی مدعی
مرزا صاحب کی دونوں تکفیر کرتے ہیں، اس لیے دونوں اس حدیث کے ماتحت خود کفر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ رد تکفیر اہل قبلہ، مصنف محمد علی لاہوری، صفحہ 29-30۔ نیز لاہوری جماعت کے مشہور مناظر اختر حسین گیلانی لکھتے ہیں، جو مرزا صاحب کی تکذیب کرنے والے ہیں، ان کے متعلق ضرور فرمایا کہ ان پر فتویٰ کفر لوٹ کر پڑتا ہے، کہ ان کے تکذیب کرنے والے حقیقتاً مفتری قرار دے کر کافر ٹھہراتے ہیں۔ مباحثہ راولپنڈی، صفحہ 251۔ اس سے صاف واضح ہے کہ جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنے دعووں میں کاذب، جھوٹا قرار دیتے ہیں یا انہیں کافر کہتے ہیں، ان کو لاہوری جماعت بھی کافر تسلیم کرتی ہے۔ صرف تکفیر کی وجہ کا فرق ہے۔ جو لوگ لاہوریوں کے نزدیک کفر کے فتویٰ سے مستثنیٰ ہیں اور صرف فاسق ہیں، وہ صرف ایسے غیر احمدی ہیں جو مرزا صاحب کو کاذب یا کافر نہیں کہتے۔ اب غور فرمائیں کہ عالم اسلام میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مرزا غلام احمد صاحب کی تکذیب نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ جتنے مسلمان مرزا صاحب کو نبی یا مسیح موعود نہیں مانتے، وہ سب ان کی تکذیب ہی کرتے ہیں، لہٰذا وہ سب لاہوری جماعت کے نزدیک بھی فتویٰ کفر کے تحت آ جاتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب کو مسیح موعود نہ ماننا اور ان کی تکذیب کرنا عملاً ایک ہی بات ہے۔ خود مرزا صاحب لکھتے ہیں، جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے۔ حقیقت الوحی، صفحہ 163۔ منیر انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں جج صاحبان نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مرزا صاحب کو نہ ماننا اور ان کی تکذیب کرنا ایک ہی بات ہے، لہذا جو فتویٰ تکذیب کرنے والوں پر لگے گا وہ در حقیقت تمام غیر احمدیوں پر عائد ہوگا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، نماز جنازہ کے متعلق احمدیوں نے ہمارے سامنے بالآخر یہ موقف اختیار کیا کہ مرزا غلام احمد کا ایک فتویٰ حال ہی میں دستیاب ہوا ہے، جس میں انہوں نے احمدیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ ان مسلمانوں کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں جو مرزا صاحب کے مکذب اور مکفر نہ ہوں، لیکن اس کے بعد بھی معاملہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، کیونکہ اس فتویٰ کا ضروری مفہوم یہی ہے کہ اس مرحوم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جو مرزا صاحب کو نہ مانتا ہو، کہ اس مرحوم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جو مرزا صاحب کو نہ مانتا ہو، لہٰذا اس اعتبار سے یہ فتویٰ موجودہ طرز عمل ہی کی تائید و تصدیق کرتا ہے۔ رپورٹ تحقیقات عدالت پنجاب 1954، صفحہ 212۔ اب غور فرمائیں کہ فتویٰ کفر کے اعتبار سے عملاً لاہوری اور قادیانی جماعتوں میں کیا فرق رہ گیا۔ قادیانی کہتے ہیں کہ تمام مسلمان غیر احمدی ہونے کی بنا پر کافر ہیں، اور لاہوری جماعت والے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو کاذب کہنے کی وجہ سے کافر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فتویٰ کفر کے لوٹ کر پڑنے کی وجہ سے کافر ہیں۔ اب اس اندرونی فلسفہ کو وہ خود طے کریں کہ مسلمانوں کو کافر کہنے کی وجہ کیا ہے، لیکن عملی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے اس کے سوا اور کیا فرق پڑا کہ ستم سے باز آ کر بھی جفا کی، تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی۔ بعض مرتبہ لاہوری جماعت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مرزا صاحب کی تکذیب کرنے والوں کو جو کافر قرار دیتے ہیں، اس سے مراد ایسا کفر نہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، بلکہ ایسا کفر ہے جو فسق کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کفر سے ان کی مراد فسق ہی ہے، تو پھر جو غیر احمدی
مرزا صاحب کو کافر یا کاذب نہیں کہتے، ان کے لیے اس لفظ کفر کا استعمال کیوں درست نہیں، جبکہ وہ بھی لاہوریوں کے نزدیک فاسق ضرور ہیں؟ دیکھیے النبوہ فی الاسلام صفحہ 215۔ مذکورہ 12 تصریحات سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت کے درمیان بنیادی عقائد کے اعتبار سے کوئی عملی فرق نہیں۔ فرق اگر ہے تو وہ الفاظ و اصطلاحات اور فلسفیانہ تعبیروں کا فرق ہے، اور ان کی تاریخ سے واقفیت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ یہ فرق لاہوری جماعت نے ضرورتاً اور مصلحتاً پیدا کیا ہے۔ اسی لیے سن 1914 کے تنازع خلافت سے پہلے اس کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ اب منقع طور پر ان کے کفر کی وجوہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، قرآن و حدیث، اجماع امت، مرزا غلام احمد کے ذاتی عقائد اور حالات کی روشنی میں یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ مرزا غلام احمد ہرگز وہ مسیح نہیں جس کا قرب قیامت میں وعدہ کیا گیا ہے، اور ان کو مسیح موعود ماننا قرآن کریم، متواتر احادیث اور اجماع امت کی تکذیب ہے۔ لاہوری مرزائی چونکہ مرزا غلام احمد کو مسیح موعود مانتے ہیں، اس لیے کافر اور دائرہ اسلام سے اسی طرح خارج ہیں جس طرح قادیانی مرزائی۔ نمبر 2، مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو چکا ہے، لہذا اس کو کافر کہنے کے بجائے اپنا دینی پیشوا قرار دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے سینکڑوں کفریات کے باوجود لاہوری جماعت اس بات کی قائل ہے کہ معاذ اللہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس میں منعکس ہو گئی تھی، اور اس اعتبار سے اسے نبی کہنا درست ہے۔ یہ عقیدہ دائرہ اسلام میں کسی طرح نہیں کھپ سکتا۔ نمبر 4، دعوی نبوت کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تصانیف بے شمار کفریات سے لبریز ہیں، جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ لاہوری جماعت مرزا صاحب کی تمام تحریروں کو حجت اور واجب الاطاعت قرار دے کر ان تمام کفریات کی تصدیق کرتی ہے۔ محمد علی لاہوری صاحب لکھتے ہیں، اور مسیح موعود کی تحریروں کا انکار در حقیقت مخفی رنگ میں خود مسیح موعود کا انکار ہے۔ النبوہ فی الاسلام صفحہ 111۔ یہاں یہ واضح رہنا بھی ضروری ہے کہ اسلام میں مجدد کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ جب اسلام کی تعلیمات سے روگردانی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ پھر سے لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ان مجددین کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، نہ ان کی کسی بات کو شرعی حجت سمجھا جاتا ہے، نہ وہ اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور نہ لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ انہیں ضرور مجدد مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ لوگ انہیں مجدد کی حیثیت سے پہچان بھی جائیں۔ چنانچہ 1400 سالہ تاریخ میں مجددین کے ناموں میں اختلاف رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص انہیں مجدد تسلیم نہ کرے تو شرعاً وہ گناہگار بھی نہیں ہوتا، نہ وہ اپنے تجدیدی کارنامے الہام کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں، اور نہ ان کے الہام کی تصدیق شرعاً واجب ہوتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس لاہوری جماعت مرزا صاحب کے لیے ان تمام باتوں کی قائل ہے، لہذا اس کا یہ دعویٰ کہ ہم مرزا صاحب کو صرف مجدد مانتے ہیں مغالطے کے سوا کچھ بھی نہیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.